السلام علیکم، یہ میری فرسٹ لانگ ویڈیو ہے اور میں اسلامی شارٹ کریئٹر ہوں۔ آپ چاہیں تو میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت عمر کی شہادت اور ان کی زندگی کا واقعہ۔ چینل پہ نیو ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی خبر آپ تک پہنچ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 584 ہجری میں سعودی عرب کے ایک مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب ابن نفل تھا۔ وہ قریش کے قبیلے کے سب سے طاقتور اور بااثر افراد میں سے ایک تھے۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کے سختی سے پیروکار تھے، جبکہ وہ جنگی حربوں کو جانتے تھے اور اس کے علاوہ وہ ایک تاجر، ایک سوداگر بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب کے ماننے والے تھے۔ علماء کرام کی روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک بار جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام ختم کرنے کا سوچا اور نعوذ باللہ آپ حضرت محمد کے قتل کے ارادے سے اپنے گھر سے روانہ ہو گئے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی اپنی بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس سے پہلے وہ اپنی بہن اور اس کے شوہر سے ملنے چلے گئے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن اور اس کے شوہر کے اسلام قبول کرنے سے متعدد افواہیں سن رکھی تھیں۔ ان دنوں میں قریش قبیلے کو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں آگاہی اور اتحاد چاہتے تو وہ افواہوں کی گہرائی کی تصدیق کے لیے اپنی بہن کے گھر چلے جاتے۔ اس بار جب وہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ سب سے پہلے تو حضرت نے اپنی بہن اور ان کے شوہر کو خوب مارا۔ کچھ دیر بعد اپنی بہن کو بیان کرنے کے لیے بولا کہ وہ قرآن پاک سے کیا پڑھ رہی تھیں۔ جب انہوں نے اللہ کی کتاب قرآن پاک کی کچھ آیات کہیں تو انہوں نے قریش کے قبیلے کے بہادر شخص کو متاثر کیا اور یوں انہوں نے اسلام قبول کرنے کی وجہ بنی۔ اس سے پہلے قریش نے افواہیں پھیلائیں کہ حضرت محمد یا تو شاعر ہیں یا تو جادوگر ہیں۔ بہن کے گھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سے ملنے چلے گئے اور انہیں یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ حضرت محمد نہ تو شاعر ہیں اور نہ ہی کوئی جادوگر۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی پیغمبر پایا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آباء و اجداد کی روایت اور مذہب کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ وہ کبھی بھی مذہبی امور پر قریش قبیلے کو دونوں حصوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نزول وحی کے 6 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کھل کر اسلام کے پیغام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا ہر کونے میں وسیع پیمانے پر پھیل گئے۔ مسلمان مسجد الحرام میں کھلا نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پچھلے عقائد، دولت گر خاندان کی اسلام کے خاطر قربانی دی۔ حضرت عمر فاروق نے اسلام کے لیے مختلف جنگیں لڑیں۔ غزوہ تبوک میں انہوں نے ضرورت کے وقت امت مسلمہ کی خدمات کے لیے اپنے شراکت کے طور پر اپنی آدھی ذاتی اثاثوں کو پیش کیا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلام کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ مدینہ منورہ میں ہجرت ہماری کامیابی تھی اور اس کا دور اللہ کی رحمت تھا۔ ہم نے حرم مسجد میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھی جب تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہ کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو قریش نے مجبور ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے دی۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ قریش نے اعلان کیا کہ اگر کسی نے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے اعلان کیا، جو بھی اپنی بیوی کو بیوہ اور اس کے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے آ کر مجھ سے اس پہاڑ کے پیچھے ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد اور بہنوئی حضرت سعید ابن زید کے ہمراہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں واقعی یہ نہیں مانا تھا کہ پیغمبر حضور اکرم وفات پا چکے ہیں۔ وہ اتنے سخت تھے کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مل گئے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ کئی دن بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور فرمایا، وہ حضرت
محمد کی وفات کو قبول کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اکثریت کی قبولیت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا دوسرا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قیادت کے سخت اور خود مختار نوعیت کی وجہ سے مدینہ منورہ قابل ذکر افراد میں شامل تھے۔ انہوں نے اس زمانے کے عظیم سلطانوں کو اسلام کی حدود میں داخل کیا۔ اپنے قائدانہ صلاحیتوں کی مدد سے انہوں نے چیزوں کو ہموار اور جواز بخش بنایا۔ احتساب، انصاف اور لوگوں کو بنیادی حقوق ان کے اقتدار کی بنیادی شراکت حاصل تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام عہدیدارین کو عام ہدایت فرمائی کہ یاد رکھنا، میں نے آپ لوگوں پر کمانڈر اور ظالم مقرر نہیں کیا ہے، اس کے بجائے میں نے آپ کو بطور قائد بھیجا ہے تاکہ لوگ آپ کی مثال پر عمل کریں۔ مسلمانوں کو ان کے حقوق دو اور انہیں تکلیف نہ دو کہ وہ زیادتی کا باعث بنے۔ ان کی بے جا تعریف نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلطیوں میں پڑ جائیں۔ اپنے دروازوں کو ان کے لیے بند نہ رکھیں، ورنہ اس میں زیادہ طاقتور کمزور کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور ایسا سلوک نہ کرو جس سے تم ان سے برتر ہو، کیونکہ یہ ان پر ظلم ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت عدل و انصاف کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق نے توحید رسالت کا جھنڈا آدھی دنیا میں لہرا دیا تھا۔ حضرت عمر کی شہادت۔ یہودیوں نے تسلیم کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 6 مہینے اور زندہ رہتے تو یہودی کوئی نہ بچتا، پوری دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہوتا اور وہ ہے اسلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یکم محرم کو شہید ہوئے۔ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک مجوسی ابو لولو جو چھپا ہوا تھا، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار پہ وار کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے اور اسی طرح آپ نے شہادت پائی۔ دیئے اپنے میزبان امان کو اجازت، اللہ نگہبان۔